عود ابراہیمی ایک ایسی روحانی اور خاص خوشبو ہے جو نہ صرف آپ کے جسم کو بلکہ آپ کے دل کو اور روح کو بھی مہکا دیتی ہے۔ یہ خوشبو آپ کی شخصیت کو معزز اور باوقار بناتی ہے اور جہاں بھی آپ لگا کر جائیں آپ کو سب سے نمایاں اور خاص بنا دیتی۔ یہ خوشبو ویسے تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، لیکن بالخصوص یہ خوشبو ان افراد کے لیے ہے جو مذہبی اور روحانی شخصیات، جو نماز، تلاوت، ذکر و اذکار اور بالخصوص درود پاک کی کثرت کرنے والے، بلکہ درود پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ تو خاص الخاص تحفہ ہے۔ اور اس خوشبو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مرد اور خواتین دونوں لگا سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ خوشبو پریمیم اور خاص ہے، لیکن ابھی ہم اسے ایک مناسب اور رعایتی قیمت پر پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے اور مراقبہ کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے فوائد کیا کیا حاصل ہوتے ہیں۔ بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا نا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد مراقبہ کرنا یہ معرفت الہی اور روحانی ترقی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مراقبے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں یا کشف میں یا حالت بیداری میں ہونے کے امکان بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور مراقبہ کرنے سے روح طاقتور ہوتی ہے، روحانیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کشف نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس کی روحانی ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہو اور بہت زیادہ زیارتیں اسے نصیب ہوں اور حجابات اس کے سامنے سے ہٹنا شروع ہو جائے نا، اور اس کی روح بہت زیادہ پاورفل ہو جائے اور اس روحانیت کو وہ اپنے اندر محسوس کرے، تو اسے چاہیے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد مراقبہ ضرور کرے۔ اور درود شریف کے مراقبے کی ایک خاص بات یہ ہے، بلکہ خاص الخاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی روحانی مرض میں مبتلا ہیں یا کسی بھی جسمانی مرض میں مبتلا ہیں، ڈپریشن ہے، بیماریوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، مشکلات حل نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو چکے، آپ سٹریس میں مبتلا ہو چکے، آپ انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں اور روحانی جسمانی امراض نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا نا، آپ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ جو مراقبہ میں بتا رہا ہوں اس کو کرنا شروع کر دیں۔ یقین مانے آپ کو اپنے حالات بہتر ہونا محسوس ہوں گے، سب پریشانیاں، مشکلات اور بیماریاں دور بھاگ جائیں گی، اور ایسے ایسے راز کھلیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اچھا، مراقبہ کیا تو مختلف طریقوں سے جاتا ہے، کئی طریقے ہیں، لیکن ایک خاص طریقہ، آسان طریقہ، ہر خاص و عام آسانی کے ساتھ اس طریقے سے مراقبہ کر سکتا ہے اور بہت زیادہ مراقبے کے ذریعے برکات حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی کہ کوئی بھی استغفار آپ جو درست طریقے سے آپ کو پڑھنا آتا ہو، بھلے سید الاستغفار پڑھیں یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ کوئی بھی استغفار آپ نے توجہ کے ساتھ، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، یاد رکھے گا۔ لیکن کچھ لوگ کیا مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر استغفار کی تسبیح بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے استغفار کرنے والا اللہ پاک کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ اور مضمون میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں، گناہوں برے وجود کے ساتھ عبادت کی توفیق کم ہی ملتی ہے۔ کبھی بھی جو بکثرت گناہ کرے گا اس کی روحانی ترقی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھے گا، اور مراقبہ اس کے ذریعے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہے، دن رات اللہ پاک کی نافرمانی والے افعال میں مصروف ہے، تو اس کی کبھی بھی روحانی ترقی نہیں ہوگی۔ کوئی شخص بد نگاہی کر رہا ہے، حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کو پر کر رہا ہے، کبھی بھی روحانی ترقی نہیں ہوگی۔ تو ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی اور سچی پکی توبہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 313 مرتبہ کوئی بھی درود پاک کہ جو آپ کو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، پڑھنا آتا ہو، آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں مشورہ دوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ 313 مرتبہ اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں یہ تو گھنٹہ سوا گھنٹے کا کام ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ 112 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود پاک 313 مرتبہ پڑھ لیں۔
پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں. آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ مواجہ شریف کے سامنے موجود ہیں, سنہری جالیوں کے سامنے موجود ہیں, یہ سبز گنبد شریف کے سامنے موجود ہیں, اور آپ کے سامنے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نصیب ہو رہی ہے. یہ کیفیات آپ نے مراقبے میں پیدا کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ سبز گنبد شریف سے نور آ رہا ہے اور آپ کے سینے میں اور آپ کے وجود میں اور آپ کے جسم میں اتر رہا ہے. اس نور کو اپنے سینے میں اترتا ہوا آپ نے محسوس کرنا ہے. بس یہ تصور پختہ آپ نے قائم کرنا ہے کہ سبز گنبد شریف کے سامنے آپ موجود ہیں اور سبز گنبد شریف سے نور آ رہا ہے اور آپ کے جسم میں اتر رہا ہے, آپ کی روح میں اتر رہا ہے, اور آپ کے پورے جسم کو وہ نور جو ہے وہ معطر کر رہا ہے, اور اس نور کی روحانیت آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں. اس نور کو اپنے سینے کے اندر اترتا آپ محسوس کر رہے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں, نہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں, آپ تصور کریں کہ وہ نور اس عضو میں اتر رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کو برین پرابلم ہے, وہ تصور کرے کہ جو نور ہے وہ اس کے سر میں اتر رہا ہے, سر کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو رہا ہے. کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, وہ تصور کرے کہ وہ نور اس کے دل میں اتر رہا ہے. اس طرح تصور کرنا ہے. اور یقین مانیں اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اس مراقبے کو کریں نا, اگر ناغہ نہ کریں, اس میں ناغہ نہیں کر رہا آپ نے, کوشش ناغہ ہو بھی جائے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, اور اس میں کوئی موکلین وغیرہ کا چکر نہیں ہے, پریشان بالکل بھی نہیں ہونا. یہ روحانی ترقی کے اصول کے لیے یہ مراقبہ میں تعلیم کر رہا ہوں. بس یہ ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ بلا ناغہ ہی کرنا ہے, اور کوشش کریں کہ کم از کم 5 منٹس ضرور کریں, اور پھر اس کی تعداد بڑھاتے رہیں. 10 منٹس, 12 منٹس, آدھا گھنٹہ, گھنٹہ. کوشش کریں کہ زیادہ دیر مراقبہ کریں. دیکھیں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین مراقبے پر بہت زیادہ زور دیتے کہ یہ روحانی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے. وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں نا ہمیں زیارتیں نصیب نہیں ہوتی, پردے نہیں ہٹتے, ہمیں مقدس مقامات کی زیارتیں نصیب نہیں ہوتی, اور لوگ تو بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں, ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ مراقبہ کرنا تو شروع کریں, آپ دیکھیں کیسے روحانی ترقی ہوتی ہے. کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے, باوضو کرنا ہے, جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا کیا نظارے نظر آتے ہیں. روحانی پرواز اور روحانی ترقی انشاءاللہ خود آپ محسوس کریں گے. مزید اس حوالے سے کوئی کوشچن آپ پوچھنا چاہیں آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.